بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آج میں جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ پاکستان اسٹڈیز دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہیں. آپ اس وقت ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں. تاریخ پاکستان کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ پر عبور رکھتے ہیں اور آپ پاکستان اور آپ 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. آپ کی کتابیں BA BS پروگرام میں کورس کے طور پر پڑھائی جا رہی ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور BS پروگرام میں آپ کی کتاب سلیبس کے طور پر بھی پڑھائی جا رہی ہے. آپ تعلیمی شعبے کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. آپ کرکٹر ہیں. آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے نیشنل میچ کے امپائر بھی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. اس وقت آپ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی بہت سی کمیٹیوں کے ممبر بھی ہیں. آپ علم دوست اور انسان دوست ہیں اور نرم مزاج کے مالک ہیں. آپ انداز گفتگو ایسا ہے کہ جو آپ سے مل لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. اخلاق پیار کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب، کیسے ہیں آپ اور آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب محسن صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب کو کندہ پیشانی سے نکلنے کی توفیق دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد سروس کا آغاز کہاں سے کیا؟ میں میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول فیروزہ ضلع رحیم خان سے میں نے کیا تھا، اور اس کے بعد انٹر میں نے گورنمنٹ انٹر کالج بہاولپور سے، اور گریجویشن گورنمنٹ SC کالج بہاولپور سے کی تھی. اور اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے میں نے 1988 میں ماسٹرز کیا تھا ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز میں بطور ریگولر اسٹوڈنٹ، اور میری ڈسٹنکشن بھی تھی، میں پوزیشن ہولڈر تھا. اور ابھی میرے رزلٹ کو آئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے کہ بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ میں ایک سیٹ ایڈورٹائز ہوئی. میں چونکہ اپنے فارغ ٹائم کو یا تو کرکٹ کھیلنے میں یا اخبار پڑھنے میں گزارتا تھا، تو ایڈ میری نظروں سے گزری اور میں نے گھر والوں سے مشورہ کر کے بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ میں ہسٹری کی لیکچرر کے لیے اپلائی کر دیا. اگرچہ میرے پیرنٹس اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن میری خواہش پر انہوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور میں انٹرویو دینے چلا گیا. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ 18 کینڈیڈیٹ میں سے سنگل کینڈیڈیٹ میں سلیکٹ ہوا. باقی سارے کینڈیڈیٹس اگرچہ باہر سے تھے، بلوچستان کا کوئی لوکل کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اور اس طرح میری سروس کا آغاز بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے بطور لیکچرر ہسٹری ہوا. اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد میں نے جب سروس وہاں کی، تو چونکہ یہ ٹرانسفریبل جاب نہیں تھی، تو میرے پیرنٹس، چونکہ میرے 2 بڑے بھائی ابراڈ رہتے ہیں، بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، دوسرے انجینئر ہیں، اور دونوں ہی ایک سعودیہ اور ایک امریکہ میں ہوتے ہیں، تو اس لیے پیرنٹس میرے پہ ڈیپینڈنٹ تھے. تو ان کی خواہش تھی کہ چونکہ ٹرانسفریبل جاب نہیں ہے اور کوئٹہ بہت دور ہے، تو تم یہاں سے ریزائن کر کے آ جاؤ. تو میں نے اپنے والدین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تقریباً 2.25 سال وہاں سروس کی، اور اس دوران میری پروفیسر کمیشن سے سلیکشن ہوگی، اور پھر میں نے وہاں سے ریزائن کر کے گورنمنٹ انٹر کالج منچن آباد سے اپنی سروس کا آغاز کیا. اور 6 مہینے بعد وہاں سے ٹرانسفر کروا کے میں SC کالج بہاولپور میں آ گیا. SC کالج بہاولپور میں نے 6 اگست 1990 کو جوائن کیا تھا، اور پھر 1992 سے لے کر 1994 تک 2 سال وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. مجھے باوجود ڈیرہ نواب SC کالج بھی جانا پڑا، اور پھر 1994 میں میری واپسی ہوئی اور میں نے دوبارہ SC کالج جوائن کیا. اس دوران میں 2003 میں نے PhD کر لی تھی.
اور میں نے بہاولپور ریاست کی تاریخ پر، ریاست بہاولپور نظام عدل پر، جوڈیشل سسٹم آف بہاولپور اسٹیٹ پر پی ایچ ڈی کی تھی. ڈاکٹر محمد خورشید صاحب میرے سپروائزر تھے. اینڈ آئی واز دی فرسٹ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر in 3 divisions from college side, including بہاولپور، ملتان اینڈ ڈیجی خان. تو اس کے بعد پھر 2009 میں اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ اٹھائی ہوئی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں. تو میں اس کے لیے فلفل کرتا تھا، میں نے اپلائی کیا اور میری خوش قسمتی ہے کہ میری سلیکشن ہو گئی. 2015 میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر پروموٹ ہوا اور ساتھ ہی میں ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز کا چیئرمین بن گیا. جب میں نے جوائن کیا تھا تو یہ ڈپارٹمنٹ ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز کمبائن تھا اور 2012 میں ڈپارٹمنٹ بائفرکیٹ ہو گیا. اب ہسٹری ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور پاکستان اسٹڈیز الگ ہے. میں اس وقت بطور صدر شعبہ پاکستان اسٹڈیز کام کر رہا ہوں اور بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے پروفیسر کے لیے بھی ایکسپیکٹڈ ہے میری پروموشن انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پاکستان اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں اور کتنا طالب علم زیر تعلیم ہیں؟ اس وقت پاکستان اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں بی ایس، ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی چاروں پروگرام چل رہے ہیں. ہمارا پی ایچ ڈی پروگرام اور ایم فل پروگرام کچھ عرصے کے لیے ہالٹڈ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس فیکلٹی بہت کم تھی. آئی واز دی اونلی فیکلٹی ممبر ہو واز پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر اور میرے علاوہ میرا ایک کلیگ تھا اس وقت، وہ بھی پی ایچ ڈی نہیں تھے، اب تو خیر وہ ہیں. اور ہماری باقی سیٹیں خالی تھیں. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے موجودہ وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی شخصیت، جو کہ انتہائی انرجیٹک، مثبت سوچ والے اور انتہائی یونیورسٹی کو پروموشن دینے اور یونیورسٹی کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنتی اور انرجیٹک ہیں. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے. اور میں نے جب ان سے درخواست کی تو ہماری ایڈورٹیزمنٹ آئی اور ہمارے پاس چونکہ 5 سیٹیں خالی تھیں اسسٹنٹ پروفیسر کی، تو وائس چانسلر صاحب نے 21 اپلیکینٹ میں سے جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور وہ سارے کے سارے پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر تھے، تو ان میں سے 5 اسسٹنٹ پروفیسر جو منتخب ہو کر جنہوں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. تو جب 5 پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہمارے پاس آ گئے اور ایک میں تھا اور ایک ہمارے کلیگ کی پی ایچ ڈی بھی ابھی دسمبر میں ہو گئی، تو ہم 7 کے 7 لوگ پی ایچ ڈی ہو گئے. تو ہمارا وہ ہالٹڈ پروگرام ایم فل پی ایچ ڈی بھی شروع ہو گیا. اس وقت کم و بیش ڈپارٹمنٹ ایم فل کے ہمارے پاس 30، پی ایچ ڈی کے 15 اور بی ایس اور ایم اے کی ہمارے پاس اس وقت 3 کلاسیں چل رہی ہیں. فرسٹ سیمسٹر ہے، تھرڈ سیمسٹر ہے اور ایم اے 4 سیمسٹر ہے. اور ان میں اور بی ایس کے فرسٹ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، 7th اور 8th کو ملا کر کم و بیش 200 اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ میں اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں تھی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں پھر وائس چانسلر صاحب کی تعریف کروں گا کہ ایک تو ہمیں فیکلٹی پوری مل گئی اور دوسرا ان کے آنے کے بعد ایڈمیشن جو ہے ان میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، کیونکہ 2 ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں اور انہوں نے یہ لمٹ بھی ختم کر دی سیٹوں کی کہ میکسیمم ایڈمیشن کریں. تو ہمارے پاس سارے کے سارے جو سیٹیں ہیں وہ آلموسٹ فل ہو جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ ایک لسٹ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں لگتی رہتی ہے اور جب تک کہ میرٹ اسٹوڈنٹ سیٹیں مکمل نہیں ہو جاتی میرٹ لسٹ ریپیٹ ہوتی رہتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے کس موضوع پر ہے؟ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا پی ایچ ڈی جب کرنے کا ارادہ ہوا تو اس میں اس وقت کالج میں تھا اور نارملی میں نے ایک ایم اے کیا، پھر دوسرا کیا. میرے ایک استاد محترم جو میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر بھی ہیں، ڈاکٹر محمد خورشید صاحب، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنی تعلیم کو اس طرح نہ پھیلائیں بلکہ اوپر کی طرف لے کے جائیں. آپ ایک ایم اے کریں یا 4 ایم اے کریں، آپ ایم اے کہلاؤ گے. اس سے بہتر ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرو. اور یہ ایک استاد کا بڑا اچھا مشورہ تھا اور میں نے ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی میں رجسٹرڈ کروا لیا. جب میں نے پی ایچ ڈی کی اس وقت یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ آپ کو پہلے ایم فل کرنا پڑے گا اور اس وقت کورس ورک بھی نہیں تھا. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ میری اسٹیشن ہوگی. اور پھر میری چونکہ انٹرسٹ تھا بینگ سن آف ساحل کہ میں بہاولپور میں رہتا ہوں اور بہاولپور ایک بڑی قدیم اور تاریخی ریاست ہے، تو کیوں نہ بہاولپور کی تاریخ کے بارے میں جستجو کی جائے، ریسرچ کی جائے اور آنے والی نسلوں کو بھی بتایا جائے کہ بہاولپور ریاست کن بنیادوں پر
استوار تھی اور اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بہاولپور وہ ریاست ہے جو جس نے پاکستان پر بڑے احسانات کیے. تو میں نے یہ انٹرسٹ لیتے ہوئے اس پہ پی ایچ ڈی کی. تو میرا موضوع تھا ریاست بہاولپور کی نظام عدل پر, یعنی جوڈیشل سسٹم آف بہاولپور اسٹیٹ. تو میں یہ بتانا چاہوں سامعین کے لیے کہ بہاولپور وہ ریاست تھی جو تقریباً 220 سال یعنی 1727 سے لے کر 1947 تک قائم رہی. 3 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہونے والی یہ پہلی ریاست تھی. اور ریاست بہاولپور کے جو مختلف حکمران گزرے ہیں جن کو نوابین بہاولپور ریاست کہا جاتا تھا, اور یہ ان کا تعلق خانوادہ عباسیہ سے تھا. اور سقوط بغداد کے بعد یہ وہاں سے مائیگریٹ ہو کر سندھ اور سندھ سے پھر یہ بہاولپور جس کا علاقہ ان کو نواب حیات اللہ خان ترین نے چودھری کا علاقہ تفویض کیا تھا گفٹ کے طور پر مخادیم اوچ گیلانی اور بخاریوں کی ریکمنڈیشن پر. تو یہاں سے ریاست بہاولپور کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے سر. اچھا دوستو, آپ بھی آج کے اس پروگرام کی شخصیت میں آپ ہمیں کال کریں گے 0622888105 پہ, اور آج ہم کورونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ پائیں گے. آپ ہمیں لائیو کال کریں گے. پروگرام میں ایک کمرشل بریک ہے, اس بریک کے بعد دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آلرائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام آج کی شخصیت ریڈیو آواز سے لائیو پروگرام. میں ہوں آپ کا میزبان آواز پاکستان محسن احمد. ہمارا ساتھ رہے گا 3 بجے تک ہی, اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ آج کل کورونا وائرس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے, تو لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہے. تو اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی, یہ ایک وبائی مرض ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری میں اگر آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ٹال دیں گے. تو بہرحال اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کو فیس کر رہی ہے, اور ہمیں خندہ پیشانی سے بیماریوں کو فیس کرنا چاہیے, کیونکہ جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ٹالیں گے. لیکن اب بالکل ایسے تو نہیں کرنا کہ بالکل ہم اپنا کوئی محنت یا کوشش بھی نہ کریں اور کہیں کہ بیماری چلی جائے. اس کے لیے کچھ احتیاط تدابیر ہمیں اختیار کرنی ہے. جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے, یہ آپ کو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو خود لینے نہیں جائیں گے. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں, کوشش کریں. حکومت, وفاقی حکومت بھی, صوبائی حکومتیں بھی بہت اچھے اقدامات کر رہی اس حوالے سے, خاص طور پر پاکستان میں, کہ ہمارے زیادہ لوگ متاثر نہ ہوں اور کم سے کم یہ بیماری پھیلے. اور یہ اچھی حکمت عملی جس کی وجہ سے اگرچہ یہ بیماری پھیلی تو ہے, لیکن اس ریشو سے نہیں پھیلی جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں, ایڈوانس ملکوں میں, برطانیہ, فرانس, اٹلی, امریکہ میں وغیرہ میں پھیلی. ہمارے ہاں اس ریشو سے اس طرح نہیں پھیل رہی. تو بڑی اچھی احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا چاہیے. ہمیں سینیٹائزر کے ساتھ یا صابن کے ساتھ بار بار ہاتھ دھونے چاہیے. اپنے آنکھوں کو, اپنی ناک اور منہ کو بار بار ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. لوگوں سے اس دوران میں کم سے کم آپ کو ملنا چاہیے. لوگوں کے گھروں میں آپ نہ جائیں, اور اگر ملیں بھی تو دور سے سلام کریں, ہاتھ نہ ملائیں, گلے نہ ملیں. اور احتیاطی تدابیر مکمل طور پر اختیار کریں. مجبوری اگر آپ کو باہر جانا ہو, جیسے گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے کورونا سے بھی بچنا ہے اور غربت سے بھی بچنا ہے. ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار ہیں, ڈیلی ویجرز ہیں, ریڑھی والے ہیں, کوئی حجام ہے, کوئی موچی ہے, کوئی ترخان ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, کوئی پلمبر ہے, تو وہ بیچارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو روزگار نہیں ملے گا, وہ گھر سے باہر اپنے کاروبار کے لیے نہیں جائیں گے, تو وہ کورونا کی وجہ سے شاید نہ مریں لیکن غربت سے مر جائیں گے. اس لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اس پالیسی پہ عمل پیرا ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن بھی کریں لیکن اس طرح کریں کہ لوگوں کو روزگار بھی ملے. اب جیسے ہم سرکاری ملازم ہیں, ہمیں تو لگی بدی تنخواہ مل جانی ہے, تو پھر ہم جیسے لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. ہمیں کم سے کم گھر سے نکلنا چاہیے. بامر مجبوری فرض کریں گروسری کے لیے آپ نے جانا ہے تو وہ ایک دن کافی ہے ویک میں, بجائے اس کے بجائے آپ روز جائیں, ہفتے میں ایک دن چلے جائیں اور اپنا سبزی, فروٹ اور ضرورت کی چیزیں آپ لیں. اگر اس طرح ہم حکمت عملی سے چلیں گے, لوگوں سے میل جول کم کر رکھیں گے, زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں گے, سینیٹائزر یا صابن سے ہاتھ دھوئیں گے بار بار, اور ماسک کا استعمال کریں گے, گلوز کا استعمال کریں گے, فاصلہ رکھیں گے, احتیاط کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیماری, یہ وائرس پوری دنیا میں اور پاکستان میں ختم ہو جائے گا. تو ہمیں حکومت کی پالیسی سے عمل پیرا کا ہونا ہے, ان سے تعاون کرنا ہے. اپنے لیے ہم اپنے لیے
بہتری اگر چاہتے ہیں تو ہمیں حکومت کی ہر پالیسی کو فالو کرنا ہے. وہ ہماری بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس دوران میں ایک اور میسج بھی میں دینا چاہوں گا کہ وہ غریب لوگ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, سفید پوش سے بھی نیچے, جن کی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے, ہمیں ان کی مدد کرنی ہے. اس وقت کچھ لوگ جو بھکاری ہیں, کچھ نہیں مانگتے, نفس ان کی مجروح ہوتی ہے, تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے, کھانے پینے کی اشیاء ان تک پہنچانی ہے, اور یہ ہمارا فرض اولی ہے. اب رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے, عبادات کا مہینہ ہے, ہمیں اپنے اللہ سے گر گرا کے دعا مانگنی ہے, استغفار کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں, نمازیں پڑھنی ہیں, اور اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ٹال دیں تاکہ دنیا امن امان ہو جائے اور نارمل لائف بحال ہو جائے, پاکستان پھلے پھولے, ترقی کرے, اور ساری دنیا میں معمولات زندگی ٹھیک ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو شہرت ملی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, پروفیسر ہونے کی وجہ سے ملی ہے یا اسپورٹس مین ہونے کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں, الحمدللہ میں اگرچہ اسپورٹس مین بھی ہوں, اور اس وقت میں دو فیلڈ میں ہوں. یعنی ایک وقت میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, میں تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں, یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. میں نے کالج میں بھی تقریباً 20 سال پڑھایا ہے, یونیورسٹی کوئٹہ میں بھی پڑھایا ہے, SC کالج, ڈیر نواب کالج, منچن آباد کالج میں بھی پڑھایا ہے, اور اب پچھلے 12 سال سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ تاریخ مطالعہ پاکستان اور مطالعہ پاکستان سے منسلک ہوں. میں اسپورٹس مین بھی ہوں یقیناً, جیسے کہ آپ نے بتایا. میں نے بہاولپور ڈویژن سینٹر 19 کرکٹ کھیلی, گریڈ 2 کرکٹ کھیلی, SC کالج اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اور اسلامی یونیورسٹی کی ٹیموں کو ریپرزینٹ کیا انٹر یونیورسٹی میں, اور اسلامی یونیورسٹی کی کپتانی کا اعزاز بھی حاصل کیا. بیسیکلی میں آل راؤنڈر تھا, مگر اگر دونوں شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کا انتخاب کرنا پڑے تو آئی ول پریفر ٹو بی این ایجوکیشنسٹ. اگرچہ میں کرکٹر بھی اچھا تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے ہر آدمی اس لیول کا اسپورٹس مین یا کرکٹر ہو کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. میں اگرچہ اس لیول کی کرکٹ نہیں کھیل سکا, لیکن مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اس دور میں بڑا کمپٹیشن تھا, اور ہمارے دور کے کرکٹ اور آج کے کرکٹ میں بہت فرق ہے. اس وقت کوالٹی کرکٹ تھی, اب کوانٹٹی کرکٹ ہے. جتنی میں نے کرکٹ کھیلی ہے, میں شاید اس سے بھی زیادہ بہتر کھیل سکتا تھا اگر میں موجودہ دور میں پیدا ہوتا, کیونکہ اب کرکٹ زیادہ ہے اور مواقع زیادہ مل جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اب کوالٹی کم اور کوانٹٹی زیادہ ہے. ہمارے دور میں کوالٹی زیادہ تھی, اور اس شوق کو میں نے ساتھ جاری رکھا. میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جوائن کرنے سے پہلے 2001 میں جب میں SC کالج میں تھا, میں نے ایگزام دیا تھا امپائرنگ کا. اسی کرائٹیریا کنڈیشن میں پوری کرتا تھا کہ جی انڈر 19 یا گریڈ 2 کرکٹ کھیلی ہو, اور ایج جو ہے وہ 40 سے کم ہو, اور کوالیفیکیشن منیمم جو ہے وہ B ہے. تو میری تو آج چیز اس سے زیادہ تھی. تو الحمدللہ پھر میں نے وہ اپلائی کیا, ہمارے کلاسز ہوئی PCB ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم میں. ہمیں مرحوم خالد عزیز صاحب نے, محبوب شاہ صاحب نے, خضر ریاض صاحب نے, تینوں ٹیسٹ امپائر ہیں, پاکستان کے بڑے نام ہیں. انہوں نے ہمارا پھر پڑھانے کے بعد ایگزام لیا, پھر ہمارا وائوس ہوا. اور میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ میری خوش قسمتی کہ میں نے اس امپائرنگ ایگزام میں ٹاپ کیا. میرے 95 مارکس ریٹن میں اور 92 مارکس وائوس میں تھے, اور 10 امپائر پورے پاکستان سے انہوں نے سلیکٹ کیے تھے, جن میں سے نمبر 1 میں تھا. اور اس طرح پھر میں نے ایک اور کیریئر کا آغاز کیا, وہ تھا PCB سے امپائرنگ کرنا. میں نے PCB سے انڈر 19, گریڈ 1, گریڈ 2, فرسٹ کلاس, اور اس کے علاوہ T20 نیشنل ون ڈے سارے ہی میچز کھلائے ہیں. اور مجھے 2007 میں کراچی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی جونیئر ٹیموں انڈر 19 ٹیموں کے درمیان ایک جونیئر انٹرنیشنل میچ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. میری خوش قسمتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی شوق کو میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یوٹیلائز کیا, اور میں یونیورسٹی کا پچھلے اس وقت جب میں SC کالج میں تھا, میں SC کالج کی ٹیم کا انچارج تھا. جب میں یونیورسٹی میں گیا تو یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کا میں پریزیڈنٹ ہوں. انٹر یونیورسٹی میں ٹیم لے کے جاتا ہوں بطور مینیجر اور کوچ, اور میری کوچنگ میں اسلامی یونیورسٹی نے 1 دفعہ چیمپئن شپ جیتی بھی ہے اور 2-3 دفعہ رنرز اپ بھی ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, محمد اسلم صاحب بات کر رہے ہیں جمعیار خان سے. ہاں جام اسلم صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب گنگران صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ ریاست بہاولپور کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ جی اسلم فیض, آپ تو خود ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہو PhD کے. ریاست بہاولپور میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ
جو سقوط بغداد کے بعد عباسی وہاں سے جب مائگریٹ ہوئے تو ان میں سے کچھ عباسی مصر آئے اور کچھ مصر سے پھر سندھ آئے اور پھر سندھ سے داؤد پوترا اور کلہوڑا. ان میں سے داؤد پوترا عباسی جو ہیں وہ بہاولپور. اس کا جو میں نے اس کی تاریخ بتائی ہے کہ مخارجی میں اچ گیلانی اور بخاری یہ مذہبی سیادت کی بنا پر, کیونکہ عباسیوں کا بیسیکلی تعلق خانوان حضرت عباس سے جا کے ملتا ہے تو اس لیے وہ ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے. تو ان کی ریکمینڈیشن پر نواب حیات اللہ خان ترین نے جو ملتان کے نواب تھے ان کو 1727 میں چودھری کا علاقہ جس کا موجودہ نام لیاقت پور ہے وہ تفویض کیا تھا اور یہاں سے سن 1727 سے ریاست بہاولپور کی ابتدا ہوئی اور 12 نواب بہاولپور ریاست میں گزرے ہیں جن میں سے 5 کا ٹائٹل صادق اور 5 کا ٹائٹل بہاول تھا. 2 نواب تیسرے اور 8ویں نواب کے ٹائٹل نہیں تھے اور باقی جو 10 نواب ہیں ان کے ریپیٹ ہوئے نام. پہلے نواب صادق محمد خان اول تھے, پھر اس طرح بہاول خان اول, اس طرح کرتے کرتے آخری نواب جو تھے وہ صادق محمد خان خامس تھے. ریاست بہاولپور کو ہم 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا دور 1727 سے 1866 تک قبل از مداخلت انگریز سرکار اور دوسرا دور 1866 سے 1947 تک بعد از مداخلت انگریز سرکار. یعنی پہلے دور میں یہ پیورلی ایک شخصی حکومت تھی اور شخصی حکومت تھی اور اس میں چونکہ بادشاہ تھی ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا بنتا تھا. نارملی بڑی بیوی, پہلی بیوی کا بڑا بیٹا وڈ بھی نواب یا کراؤن پرنس ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ اس طرح رہا اور وہ دور کوئی خوشحالی کا دور نہیں تھا. لیکن جو دوسرا دور ہے 1846 کا دور وہ ریاست کا خوشحالی کا دور ہے. اس دور میں بڑی ترقی ہوئی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بہاولپور ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی, ایک فلاحی ریاست تھی جب انگریزوں کا عمل دخل ہوا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بہاول خان نواب صادق محمد خان رابع جنہیں صبح صادق بھی کہا جاتا ہے جن کے نام پر ایس سی کالج بہاولپور 1886 میں بنا, اور نواب بہاول خان خامس جن کے نام پر بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل 1906 میں بنے, اور نواب صادق محمد خان خامس جو آخری نواب ہیں اسٹیٹ کے. یہ جو 3 نواب ہیں جب ان کی باری آئی, یہ آخری 3 نواب 1866 سے آنورڈ ان کا دور ہے, تو یہ کم سن تھے. تو وہ جب کم سن تھے تو وڈ بھی نواب اگر 3 یا 4 سال کا ہے تو وہ تو نواب نہیں بن سکتا. تو فار دا ٹائم بینگ ان کی ماں نے ریکویسٹ کی انگریزوں سے کہ آپ اس وقت اقتدار سنبھال لیں جب تک کہ میرا بیٹا جوان نہیں ہو جاتا اور اقتدار نہیں سنبھالتا. تو اس سے ہم کہتے ہیں کم سنی کی حکومت یا کونسل آف ایجنسی کی حکومت. تو پہلی 2 کونسل آف ایجنسی کی اور تیسری کونسل آف ریجنسی کی حکومت بنی تھی. اس طرح ان دور میں انگریزوں کا عمل دخل بھی ہو گیا تو ریاست نے بڑی ترقی کی, اور خاص طور پر نواب صادق محمد خان خامس کے دور میں جس میں ریاست بہت زیادہ ترقی کر گئی. جامعہ عباسیہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جسے کہتے ہیں وہ بنی, صادق ریڈنگ لائبریری جسے سینٹرل لائبریری کہتے ہیں وہ بنی, اسی طرح صادق پبلک اسکول بنا, اسی طرح ایس سی کالج تو پہلے بن گیا تھا لیکن اس کی کلاسز ماسٹر لیول پہ بھی شروع ہو گئی. اسی طرح بہاول ہاسپٹل پہلے بن چکا تھا لیکن اس کو مزید اس کی جو ایکسٹینشن ان کے دور میں ہوئی. ڈنگ اسٹیڈیم بنا. تو اسی طرح بہاول نگر اور رحیم یا خان میں کالجز بنے, اسکول بنے مختلف, اور اس کے علاوہ نرسنگ اسکول بنا. تو پورا ریاست کا ایک ایس وی پی ساتلج ویلی پروجیکٹ نواب صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے 1922 سے 1933 تک, جس پر ہیڈ پنجاب, ہیڈ سلمان کی اور ہیڈ اسلام بنے اور بہاولپور ریاست ایک خوشحال ریاست بنی, زراعت ترقی کرنے لگی یہاں پر. جی اسلم صاحب. تھینک یو سر. یہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے وضاحت کے ساتھ ہمیں پوری پیشن دی نوابوں کی, اور میرے تک لاسٹ میں یہ کوشچن یہ ہے کہ الہ آباد کو بہاولپور کا پہلا دار خلافت کہا جاتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے یا سچ ہے؟ جی میں اس کا جواب آپ کو بریک کے بعد دوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسلم صاحب, بہت شکریہ. دوستو پروگرام میں ایک کمرشل بریک ہے. اس بریک کے بعد دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہمیں کال کر پائیں گے 0622888105 پہ. alright جی, ونس اگین ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام آج کی عظیم شخصیت. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آج کل سب سے پہلے ہم کال لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کون؟ جی جی, السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں سکندر بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی سکندر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
جی سر، وہ گیلانی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی پوچھیں جی. سر اس بار کیا مطالعہ پاکستان کے ایڈمیشن ہوں گے اور اس میں ایس اے میں کتنے نمبر ہونے چاہیے؟ جی پاکستان اسٹڈیز میں ایڈمیشن انشاءاللہ یونیورسٹی جو ہی حالات یہ ٹھیک ہوں گے، کرونا وائرس ختم ہوگا تو ہمارے ایکسپیکٹڈ اگست یا سپٹمبر میں ایڈمیشن ہوتے ہیں. اگست میں سپٹمبر میں ایڈ آئے گی، آپ اپلائی کیجیے گا بی ایس کے لیے، کیونکہ آپ نے ایف اے کے بیس پہ لینا ہے. بس تھرڈ ڈویژن نہ ہو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. ایف اے میں آپ کی تھرڈ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، سیکنڈ ڈویژن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایڈمیشن ہو جائے گا پاکستان اسٹڈیز میں، کیونکہ کمپلسری سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہی ہے پاکستان اسٹڈیز کا ایف اے میں. لہٰذا اگر آپ کی تھرڈ ڈویژن ہوئی تو معذرت تھرڈ ڈویژن نہ ہو، چاہے مارجن پہ سیکنڈ ڈویژن ہو، آپ کا داخلہ ہو جائے گا. جی سکندر صاحب. ٹھیک سر جی، تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل کرونا وائرس کی سچویشن ہے، تو آئی یو بی اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے اور آن لائن سسٹم بیسیکلی کب متعارف کروائے گئے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی خوش قسمتی ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے موجودہ وائس چانسلر بہت مثبت سوچ والے اور انرجیٹک ہیں اور وہ ہر چیز میں انیشیٹو لیتے ہیں. ایچ ای سی کی پالیسی ابھی بعد میں آئی تھی اور وائس چانسلر صاحب نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسٹوڈنٹس کا یہ ناگہانی اور وبائی جو بیماری آئی ہے اس کی وجہ سے ہم سب لوگ گھروں بیٹھ گئے ہیں، لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں، لیکن بڑا قیمتی وقت جو 24 فروری سے سیمسٹر شروع ہوا تھا اور پھر ظاہر ہے 16 مارچ سے یونیورسٹی بند ہو گئی، تو یہ پریشیس ٹائم اسٹوڈنٹس کا ضائع ہونا تھا. تو وی صاحب نے انیشیٹو لیتے ہوئے یہ ایڈوائز کیا کہ بہتر ہے کہ ہم آن لائن سسٹم کی طرف جائیں. اور اسلامی یونیورسٹی نے ایچ ای سی سے میں جن یونیورسٹیوں نے یہ پروگرام شروع کیا ان میں سب سے پہلے انیشیٹ کرنے والی ہماری یونیورسٹی ہے. تو ہمیں ابتدائی طور پر یہ کہا گیا، پھر ایل ایم ایس آن لائن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا گیا. ہمارے ڈائریکٹر آئی ٹی کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ ٹیچرز سے اور اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا لیں. ہم تمام ٹیچرز نے اپنے کورس بنڈل بنائے، ہم تمام ٹیچر نے اپنا کورس آؤٹ لائن بنائی اور بنا کر آن لائن جو ہے وہ کر دی ہیں. اسی طرح پھر ہم پی ڈی ایف فائل میں اپنے لیکچر اسٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں اور ایک وقت میں کئی چیزوں کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو ہم، چونکہ زیادہ تر لوگ ہمارے یہاں پاس ریموٹ ایریا سے آتے ہیں تو ہر جگہ انٹرنیٹ کی اس طرح سہولت نہیں ہے اور اتنا ریگولر انٹرنیٹ نہیں آتا یا اس کی اتنی اسپیڈ نہیں ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وی صاحب نے یہ الاؤ کیا کہ آپ وائس میسیجز کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اسٹوڈنٹ سے ان ٹچ رہیں. مقصد تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل اور مہیا کیا جائے، ان کو انگیج رکھا جائے اور ان کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو اور ان کو تعلیم میں مشغول کیا جائے. اس حوالے سے ہمارے تمام ٹیچر اپنے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ عملاً مصروف ہیں. ہم واٹس ایپ کے ذریعے، ہم وائس میسیجز کے ذریعے، ہم آن لائن سسٹم کے ذریعے ہر طرح سے اسٹوڈنٹ کو مٹیریل دے رہے ہیں، ان سے ان ٹچ ہیں، ان سے اسائنمنٹ بنوا رہے ہیں. ان کی کسی قسم کی کیوریز ہوں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. اور دوسرا رہا کہ یونیورسٹی اس لیول پہ کیا کر رہی ہے، تو ایک کوارنٹائن بنایا گیا یونیورسٹی میں، انتظامیہ نے بنایا، وی صاحب نے ان کو ویلکم کیا. تو وہ کوارنٹائن میں وہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں ان کو رکھا گیا ہے. ان میں سے 14 دن کے بعد جن کا ٹیسٹ مثبت آئے ان کو سول ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں اور جن کا نیگیٹو ہے ان کو گھر میں بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ سینیٹائزر یونیورسٹی نے خود بنا کر تقسیم کیے ہیں ہمارے شعبہ فارمیسی اور شعبہ انجینئرنگ نے، اور وہ سینیٹائزر بنائے گئے اور تقسیم کیے گئے. یونیورسٹی نے اپنے طور پر اکٹھے کر کے ماسک وغیرہ بھی دیے ہیں. تو بڑے اچھے انیشیٹو وائس چانسلر صاحب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور نے لیے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سوشل ڈسٹینس کورونا کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق؟ جی یہ تو تمام دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے اور تمام بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل پروفیسر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس زیادہ سے زیادہ رکھا جائے، گھروں میں زیادہ سے زیادہ رہا جائے، کم سے کم باہر نکلا جائے. اگر نکلیں تو بھی حفاظتی انتظامات کریں، گلوز پہنیں، ماسک پہنیں، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں اور کم از کم 3 سے 4 فٹ کا 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. تو ان چیزوں پہ ہم عمل کریں گے، زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں گے اور ہاتھ بار بار دھوئیں گے تو انشاءاللہ اس بیماری سے بچے رہیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے مقدس، ہم عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، گڑ گڑا کر استغفار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ یہ مصیبت انشاءاللہ ٹال دے گا، پوری دنیا سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں کب تک اوپن ہو جائیں گے
اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اٹ ڈپینڈز کہ کورونا وائرس کس طرح پھیل رہا ہے اور اس کی ریشو کیا ہے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں فیڈرل اور صوبائی حکومتیں بڑے اچھے کام کر رہی ہیں, اور ہماری حکومتوں کی ان اچھے اقدامات کی وجہ سے, ہمارے پرائم منسٹر کے انیشیٹو کی وجہ سے ہمارے ملک میں کورونا وائرس اس طرح تیزی سے نہیں پھیلا جس تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بر وقت اور اچھے اقدامات کیے ہیں, اور ہمارے عوام بھی تعاون کر رہی ہے, اور ہمیں تعاون کرنا چاہیے. ہماری بہتری ہے کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف. اگر آپ گھر میں رہیں گے آپ محفوظ رہیں گے. سو اگر ہم حکومت سے تعاون کریں گے ہماری اسی میں بہتری ہے. وقتی طور پہ ہمیں پرابلم تو ہو رہی ہے کہ ہمارے روزگار کے جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے خاص طور پر بہت ڈسٹرب ہیں, جو ڈیلی ویجرز ہیں, لیکن حکومت ان کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے. کوئی بات نہیں, امید ہے جلدی ختم ہو جائے گا. اور یونیورسٹیز اور ادارے کھلنے کا اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے گرمیاں آ جائیں گی, روزے ہیں, روزوں کے بعد پھر جون جولائی سخت گرمی ہوتی ہے. کھولنے کو تو اللہ کرے اگر جون جولائی میں حالات ٹھیک ہو تو یونیورسٹیاں کھولی جا سکتی ہیں. تو اگر کھول بھی دیں تو کوئی حرج نہیں, چھٹیاں تو آلریڈی ہم نے اویل کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ CSS پاکستان کا سب سے بڑا ایگزام ہے, تو اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو کس طرح تیاری کرنی چاہیے کوالیفائی کرنے کے لیے؟ جی مقابلہ کا امتحان جسے CSS کہتے ہیں, اور جس کی بنیاد پر ہمارے پھر جو بیوروکریٹس ہیں منتخب ہوتے ہیں, AC/DC وغیرہ بنتے ہیں. CSS کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو اس کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں وہ پاکستان ہسٹری کو پڑھیں. اس سبجیکٹس میں بڑا واسٹ اسکوپ ہے. اس کے علاوہ ان کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. الیکٹو سبجیکٹ میں وہ ہسٹری کو رکھ سکتے ہیں, پولیٹیکل سائنس کو رکھ سکتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ محنت کرنے سے انسان کوئی بھی چیز اچیو کر سکتا ہے. محنت کریں تو ہر چیز مل جاتی ہے, اور محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو جو لوگ CSS کرتے ہیں وہ بھی 2 آنکھیں اور ایک دماغ ہی رکھتے ہیں. ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں, گوشت پوست کے بنے ہوتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ محنت کریں. تو CSS کے لیے آپ کو دن میں کم از کم 7 سے 8 گھنٹے مکمل طور پہ اسٹڈی کرنی چاہیے. السلام علیکم, کون ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ محمد ابراہیم بات کر رہا ہوں. جی ابراہیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ MPhil کے ایڈمیشن کے لیے گائیڈ کا ٹیسٹ لازمی ہے. جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. MPhil کے ایڈمیشن کے لیے گائیڈ کا ٹیسٹ لازمی ہے. ایڈمیشن کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے؟ ذرا اونچا بولیے پلیز. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں MPhil کے ایڈمیشن کے لیے گائیڈ کا ٹیسٹ لازمی ہے. جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور یہ آپ کو خوشخبری میں سنا دوں کہ پچھلے سیمسٹر سے پھر وہی بات کہ موجودہ VC صاحب نے یہ گیٹ کی کنڈیشن ختم کر دی. جن لوگوں کا گیٹ پاس ہے ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے, ان کو داخلہ اس بنیاد پر دے دیں گے. جن کا گیٹ پاس نہیں ہے اور وہ MPhil میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کا, جس ڈپارٹمنٹ میں وہ انٹرسٹڈ ہیں, مثلاً اگر کوئی پاکستان اسٹڈیز میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک آبجیکٹو سوالات پر مشتمل ٹیسٹ ہوگا جو ہمارے MA لیول کے پیپرز میں سے ہی بنایا جاتا ہے. تو وہ ٹیسٹ اگر وہ 50% نمبر اس میں لے جائیں تو ان کو ہم MPhil میں داخلہ دے دیتے ہیں. تو لہذا اگر آپ MPhil کرنا چاہیں تو ہمارا جو سپٹمبر اکتوبر میں نیا سیشن شروع ہوگا اس میں آپ ویلکم. اگر آپ کا گیٹ پاس ہے تو بھی آپ آ سکتے ہیں, اگر گیٹ پاس نہیں تو ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ دیں, 50% نمبر لیں. بڑا آسان سا آبجیکٹو ٹائپ پیپر ہوتا ہے اور آپ داخلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب, بہت شکریہ. دوستو پروگرام میں ایک کمرشل بریک ہے, اس بریک کے بعد دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. جی ڈاکٹر محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی سر گریڈ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. آپ کا میں پروگرام سن رہا ہوں, اکثر سنتا بھی رہتا ہوں. مجھے پہلے تو FM 105 کی پوری ٹیم کو, اس ادارے کو سلوٹ کرنا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا ہے, اور اس میں خاص طور پر ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو 25 لیول کے ہمارے اساتذہ کرام ہیں, ہائر ایجوکیشن جن کا تعلق ہے, ان آپ ٹیچرس کو, اساتذہ کرام کو لے کر آ رہے ہیں, جس میں ہمارے بادشاہ صاحب بھی. آج میں سن رہا تھا ڈاکٹر آفتاب فلانی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, کلیگ بھی ہیں, اور بہت ساری باتیں میں نے ان کی سنی ہیں. گوری بہت شکریہ شہزاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تو میرا گلانی صاحب آپ سے ایک سوال ہے, آپ کی باتوں ہی سے جو آج سارا آپ نے تاریخی پس منظر بیان فرمایا, جی جی مجھے بڑا اچھا لگا. تو یہ بڑا سوچا بھی کیا آپ کے شعبے نے کہ اس قسم کی تحقیق, اس قسم کی ریسرچ کا ارینجمنٹ کیا ہے یا مستقبل میں کروائیے گا کہ جو بہاولپور اسٹیٹ تھی, کیونکہ آپ کا تعلق 2 قسم سے میں دیکھ رہا ہوں. ایک آپ
اور دوسرا آپ ماشاءاللہ ایک ریسرچر ہیں, بہت اچھے استاد ہیں اور بہت اچھی شخصیت بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک کام کیجیے گا کہ بہاولپور ڈسٹرکٹ میں جو کھیلوں کے انتظامات تھے جو تاریخی اعتبار سے اس پہ بھی آپ ضرور ترقی کروائیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا خرچ کے بھی ہوگا, ممکن ہے کہ آپ نے اس پہ کام بھی کروایا ہو, میرے علم میں نہیں ہے. تاہم اگر وہ بھی ہو جائے تو بڑی اچھی چیز ہوگی, کیونکہ آپ ایک اسپورٹس کے شخص ہیں. عام طور پر یہ ہوا کرتے ہیں جو ہمارے پروفیسر ہوتے ہیں وہ اسپورٹس کو بالکل جناتی فیلڈ سمجھتے ہیں, اس میں نہیں آتے. لیکن ایک بہت زبردست بات ہے کہ ایک اسپورٹس مین نے صرف اسپورٹس میں نہیں بین الاقوامی جو امپائرنگ ہے اس میں بھی نام کمایا, اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کی ماشاء اللہ ریسرچ ہے, پی ایچ ڈی تک کی آپ کی اپنی تحقیق بھی ہے اور آپ آگے پروڈیوس بھی کر رہے ہیں, یہ بھی بہت شاندار کام ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی یونیورسٹی میں آپ تحقیق کروا دیجیے جس میں اندازہ ہو سکے کہ جو ریاست بہاولپور تھی اس میں جو کھیل کے معاملات تھے وہ اس کی سطح کیا تھی, کیا معاملات تھے. جی میرا سلام. جی شہزاد صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ میں کیونکہ خود اسپورٹس مین ہوں, آپ نے جیسے کہ بتایا, میں اس پہ ضرور کرواؤں گا. اور ویسے اپنے میں نے کئی مضامین لکھے ہوئے ہیں, جیسے بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرسٹ ایور ٹیسٹ بہاولپور میں کھیلا گیا تھا. پہلا ٹیسٹ پاکستان انڈیا کے درمیان ڈھاکہ میں ہوا تھا, اور مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کا پہلا ٹیسٹ بہاولپور ڈنگ اسٹیڈیم میں ہوا تھا. تو یہ تاریخی بات ہے. اگرچہ بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد یہاں دوبارہ ٹیسٹ نہیں ہوا. یہاں پہ پھر جونیئر میچز تو ہوئے ہیں, یا 3 ڈے سائڈ میچز نیوزی لینڈ, ویسٹ انڈیز, انڈیا, انگلینڈ کے اگینسٹ ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے. اسپورٹس کے حوالے سے, ڈنگ اسٹیڈیم کے حوالے سے, نواب بہاولپور کی خدمات اس کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مخدوم زادہ حسن محمود صاحب جو چیف منسٹر بھی رہے ہیں بہاولپور کے, وہ خود ایک فرسٹ کلاس کرکٹر بھی تھے. تو اس پہ ضرور تحقیق کروائیں گے. یہ آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے, انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسپورٹس کرکٹ ایک انسان کی شخصیت میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اسپورٹس کوئی بھی ہو, ضروری کرکٹ ہی ہو, جو بھی اسپورٹس آپ کو جس میں دلچسپی ہو, اسپورٹس مین وہ کرکٹر بھی ہوتا ہے, فٹ بالر بھی ہوتا ہے, ہاکی کا پلیئر بھی ہوتا ہے, ایتھلیٹ بھی ہوتا ہے, بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, کوئی بھی گیم آپ لے لیں. تو جو اسپورٹس مین ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلدی باڈی ہے ہیلدی مائنڈ. تو صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو جو بچہ یا بچی اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ یقیناً اپنی اسٹڈیز میں بھی اچھا ہوگا. میرا ذاتی تجربہ یہی ہے. بہت کم ایسے بھی ہیں کہ جو اسپورٹس میں بہت اچھے ہیں لیکن اسٹڈیز میں اچھے نہیں, لیکن ایسی ریشو بھی ہے کہ اسپورٹس مین بھی اچھے ہیں, اسٹڈیز میں بھی اچھے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ پاکستان میں دیکھ لیں, موجودہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب, یا رمیز راجہ کو دیکھ لیں, ماشاءاللہ ایم بی اے ہیں, مصباح الحق ایم بی اے, سعید انور انجینئر تھے, راشد لطیف انجینئر ہیں, یا یونس خان گریجویٹ ہیں. تو اور بہت سارے, سمیلا ہمارے ہاکی میں بہت بڑا نام ہے, وہ گریجویٹ ہیں, بی ایس سی کی ہوئی ہے. ڈاکٹر عاطف بشیر صاحب ہاکی میں اولمپئن, پاکستان کے کپتان, بہاولپور سے ان کا تعلق, ایم بی بی ایس ڈاکٹر. سو وہ جو اسپورٹس مین ہوگا وہ اسٹڈیز میں بھی اچھا ہوگا. تو لہذا اپنے آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں رکھنے کے لیے آپ اسپورٹس ضرور کریں, جس میں بھی آپ کو دلچسپی ہو, چاہے وہ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, کوئی گیم بھی ہو. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو لاسٹ میں آپ ہمارے سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, لائک کرونا کے حوالے سے, کرنٹ سچویشن کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ان جسٹ 1 منٹ؟ 1 منٹ میں میسج میں 2 میسج دوں گا. ایک تو پہلا, کرونا کی آپ نے بات کی, تو کرونا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس مصیبت کو ہم نے فائٹ کرنی اس کے اگینسٹ, اور پیشنس سے اس کو فائٹ کرنی. انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی اگر ہم تعاون کریں گے. ہم گھر رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اسے محفوظ رکھے گا, اور رمضان کے صدقے ختم ہو جائے گا. میری صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہے, لو ٹو پاکستان. وی فیل پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی اینڈ وی فیل پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر کرنا چاہیے, ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر کرنا چاہیے, اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ, پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم نے محبت کرنی, ان کا بھی خیال رکھنا. لاسٹ ہمارے کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر میں محمد سلیم بول رہا ہوں سر. جی سلیم صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک بتانا ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے, اللہ کا شکر ہے. آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. پروگرام کر رہے ہیں, میرے پاس لوگ بیٹھے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر سے یہ پوچھیں کہ کون سے کھلاڑی کے آپ فین ہیں کرکٹ کی دنیا کے اندر, کون سے کھلاڑی کو آپ فین ہیں, مطلب ہے کون سا کھلاڑی آپ اتفاق ہے کہ میں اگر یہ نام لوں گا تو لوگ کہیں گے شاید اس وقت کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہے, اس لیے میں ہمیشہ عمران خان کا بہت بڑا فین رہا ہوں, وسیم اکرم کا, اور جاوید میرداد کا. جاوید میرداد, عمران خان اور وسیم اکرم میرے آل ٹائم فیوریٹ پلیئر ہیں. جو ہے نا تو یہ ہے تو پھر آپ نے
لیکن پولیٹیکل اس حوالے سے نہیں میں نے پہلے کہا کہ میں اس کو اسپورٹس کو بالکل اس سے الگ رکھیں. میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. میں کرکٹ کے لحاظ سے ظاہر ہے ان کا بڑا نام تھا. تو آپ نے سوال کیا کہ آپ کے کرکٹر کون سے فیوریٹ ہیں. اب اتفاق ہے کہ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں, لیکن میں تو کرکٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور موجودہ کرکٹ کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آج کرکٹ جو ہے نا, پہلے ہمارا پروگرام سنتے آ رہے ہیں کہ اور وقت نے بتایا کہ کوئی کرکٹ یا کوئی کرکٹ ہے, تو اس دور کے اندر کون سا کھلاڑی ایسا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کھیل رہا ہے یا بہتر کیا آپ پاکستان کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں. یہ تو پاکستان کے حوالے پر پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم میں 2-3 پلیئر بڑے اچھے ہیں. مثلا اگر ٹیسٹ کرکٹ کی بات کی جائے تو اسد شفیق ہے اور اظہر علی بہت اچھے ہیں. اگر ون ڈے T20 میں کی جائے تو پھر بابر اعظم ٹاپ پلیئر ہے. تو یہ شاداب خان ہے. یہ سارے اچھے پلیئر ہیں, مجھے بہت پسند ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کا کرکٹ میں بھی مستقبل تابناک ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. فوریج جی, آپ پروگرام سن رہے ہیں. آج کی شخصیت سن رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب گیلانی کے ساتھ. آج ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں آئے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.